بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کھول لیں۔ الباب الاول فی جوامع الکلم ومنابع الحکم والمواعظ الحسنۃ۔ پھر اس کے بعد انما الاعمال بالنیات والی روایت ہم نے تفصیل سے پڑھ لی۔ پھر الجملۃ الاسمیہ کے تحت روایتیں شروع ہوئی اور 4 احادیث ہم پڑھ چکے ہیں۔ الدین النصیحۃ، الدعاء مخ العبادہ، المجالس بالامانۃ اور الحیاء شعبۃ من الایمان، یہاں تک ہوا ہے۔ اس کے بعد روایت ہے المرء مع من احب، یہ آج پڑھتے ہیں۔ پڑھیں میرے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ تو یہ روایت آپ نے پڑھی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرء مع من احب۔ ترجمہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا، یعنی انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن آخرت میں جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ المرء مع من احب، انسان اسی کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ تو اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کا جو تعلق ہوتا ہے، دلی محبت ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہ بہت بڑی حیثیت رکھتا ہے۔ اس حدیث کا بھی شان ورود ہے، جیسے پہلے انما الاعمال بالنیات والی روایت کا شان ورود آپ حضرات کے سامنے بیان ہوا تھا، اس حدیث کا بھی شان ورود ہے، واقعہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام سے صحابہ اکرام نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، آپ کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص کسی شخص کے جیسے اعمال نہیں کر سکتا دنیا میں، یعنی وہ شخص اعمال کے اعتبار سے بہت آگے ہے، تو ایک دوسرا انسان اس جیسے اعمال تو نہیں کر سکتا لیکن اس سے دلی محبت رکھتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے اس موقع پر ارشاد فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا ہوگا۔ اور ظاہری بات ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا اشارہ تو اسی طرف تھا نا، کہ حضور علیہ السلام کا مرتبہ اور مقام تو بہت بلند، اس تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا، لیکن صحابہ کی چونکہ عقیدت، محبت، قلبی تعلق بہت تھا حضور سے، تو پوچھا اللہ کے رسول اگر کوئی دنیا میں اعمال کے اعتبار سے کسی تک نہیں پہنچ سکتا، اس جیسے اعمال تو نہیں کرتا لیکن دلی محبت رکھتا ہو، تو آپ نے فرمایا المرء مع من احب، یہ دلی محبت بھی فائدہ دے گی، اور قیامت کے دن انسان کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ دنیا میں وہ محبت رکھتا ہو۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں آپ علیہ السلام کے اس ارشاد سے بہت زیادہ خوشی ہوئی، اور خوش ہونے کی بات تھی کہ صحابہ کو تو ایک بشارت مل گئی نا، کہ صحابہ کی محبت، عقیدت وہ کس سے تھی؟ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی۔ تو صحابہ کی تو خوشی کی انتہا نہیں رہی کہ بھئی قیامت کے دن ان کا حشر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا۔ تو اس حدیث سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ انسان دنیا میں جس سے محبت رکھتا ہو، تعلق رکھتا ہو، قیامت کے دن حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب یہ دیکھ لے انسان کہ دنیا میں اس کا اٹھنا بیٹھنا، تعلق، محبت، قلبی محبت، یہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے یا خدا نخواستہ برے لوگوں کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی دنیا میں نیک لوگوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، علماء کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، مشائخ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، نیک دیندار طبقے کے ساتھ
اپنا تعلق رکھے گا، اٹھنا بیٹھنا کرے گا، دل میں محبت رکھے گا، اس کی برکت سے اللہ پاک اس کا حشر بھی اس طبقے کے ساتھ کریں گے، چاہے یہ اعمال میں ان تک نہیں پہنچ سکتا ہو، اعمال کے اعتبار سے ان سے پیچھے کمزور ہے، لیکن ایک محبت رکھتا ہو۔ اور خدا نہ خواستہ اگر دنیا میں ایک انسان کا اٹھنا بیٹھنا، قلبی تعلق، دلی تعلق غلط آدمی کے ساتھ ہے، گناہ گار فاسق فاجر کے ساتھ ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ صحبت بھی نقصان دے گی، اور قیامت کے دن پھر اس کا حشر انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ، گناہ گاروں کے ساتھ ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر الی من یخالل، کہ انسان اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، پس دیکھ لو تم کس کو دوست بنا رہے ہو۔ تو یہ دوستی جو ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے، تو دل کے اندر محبت رکھنا اور نیک لوگوں سے عقیدت رکھنا، قلبی تعلق رکھنا، یہ چیز بھی انسان کو فائدہ دے گی۔ اب آپ دیکھیں یہ معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو اسی لیے اگر نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا، قلبی تعلق، محبت ہو تو انہی کے ساتھ حشر ہوگا، اور خدا نہ خواستہ اگر ہم نے اپنی نشست و برخاست، قلبی تعلق، مودت غلط لوگوں کے ساتھ کیا، کفار کے ساتھ کیا، فجار کے ساتھ کیا، فاسقوں کے ساتھ کیا، بدعقیدہ لوگوں کے ساتھ کیا، تو یاد رکھیں کہ پھر انہی کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو یہ جو صحبت جس کو کہتے ہیں نا، ایک تعلق، یہ ایک بہت اہم چیز ہے۔ کہتے ہیں صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند، کہ نیک لوگوں کی صحبت سے انسان نیک بن جاتا ہے، بروں کی صحبت سے برا بن جاتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے اندر قلبی تعلق ہوتا ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے ایسے واقعات ہمارے بزرگوں نے ذکر کیے کہ بعض ایسے لوگ جو عام افراد تھے، بالکل ایک دنیا دار، لیکن وہ جیسے بچے ہوتے ہیں قرآن کریم پڑھنے والے، حفظ کرنے والے، دین کا علم حاصل کرنے والے، ان سے تعلق اور محبت رکھتے تھے، ان پر اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ تو بہت سارے واقعات ایسے ہیں کہ انتقال کے بعد ان سے پوچھا گیا تو ان کا بہت ہی اچھا انجام ہوا، اور اس دین کی خدمت کی برکت سے ان بچوں کی جو حفظ قرآن کریم پڑھتے ہیں، ان سے تعلق اور محبت کی برکت سے اللہ پاک نے اس کی مغفرت کے بھی فیصلے کیے۔ تو یاد رکھیں کہ یہ جو تعلق ہے یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ انسان اپنا تعلق رکھے، مودت رکھے، قلبی تعلق جس کو کہتے ہیں نا، مودت، جیسے تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے مواسات، ایک ہے موالات، اور ایک ہے معاملات۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس میں جو معاملات اور مواسات ہے، اس کی تو کفار کے ساتھ معاملات اور مواسات ہے، اس کی اجازت ہے، لیکن موالات کی اجازت نہیں ہے۔ آسان الفاظ میں عرض کر دیتا ہوں، ایک ہے مواسات، غمخواری، ہمدردی۔ مواسات کی اجازت ہے غیر مسلم کے ساتھ بھی، یا اگر پڑوس میں کوئی کافر ہے یا کوئی گناہ گار فاجر آدمی ہے، لیکن اس کی خوشی غمی میں انسان شرکت کر سکتا ہے۔ اس پر کوئی برا وقت آ جائے تو ایک مسلمان انسان ہونے کے ناطے، چاہے کافر بھی ہو، مواسات کی اجازت ہے۔ اس پر کوئی غم آ جائے، کوئی سانحہ آ جائے تو انسان جو ہے کیا ہے، ہمدردی کر سکتا ہے، اس کو کہتے ہیں مواسات۔ معاملات کہتے ہیں جیسے کوئی معاملہ ہو گیا، انسان اپنے معاملات کرتا ہے نا، کوئی لین دین کا معاملہ ہو گیا یا اس طرح، بشرطے کہ اس میں کوئی غیر شرعی نہ ہو، تو اس کی بھی گنجائش ہے، لیکن موالات کی اجازت نہیں ہے۔ موالات سمجھتے ہیں، موالات کہتے ہیں قلبی تعلق، دلی تعلق اور محبت کی اجازت نہیں ہے کہ یہ انسان کسی کافر کے ساتھ رکھے، یا یہ انسان کسی فاسق فاجر کے ساتھ رکھے، جس کو ایک قلبی تعلق کہتے ہیں۔ دلی تعلق اور محبت یہ ایک صاحب ایمان کو نہیں ہو سکتی غلط آدمی کے ساتھ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو فرمایا المرء مع من احبہ، دنیا میں ہم جس کے ساتھ تعلق اور محبت رکھیں گے، پیغمبر کی محبت، حضور علیہ السلام کی محبت جس کے دل میں ہوگی، تو یاد رکھے قیامت کے دن کیا ہوگا، آپ علیہ السلام کی معیت نصیب ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت جس مسلمان کے دل میں ہوگی، قیامت کے دن صحابہ اکرام کی معیت نصیب ہوگی۔ تابعین، تبع تابعین، اولیاء، مشائخ، بزرگ، علماء، صلحاء، نیک لوگ، ان کی محبت جو دل میں رکھے گا تو یاد رکھے قیامت کے دن حشر بھی ان کے ساتھ ہوگا۔ اور خدا نہ خواستہ اگر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہوا،
غلط لوگوں کے ساتھ محبت اور تعلقات رکھے گئے تو پھر اگر انسان چاہے خود بھی نیک ہے لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا دلی تعلق سارا معاملہ جھکاؤ غلط طرف ہو تو اس کا حشر انہی کے ساتھ پھر ہوگا۔ تو دنیا کے اندر یاد رکھیں یہ بہت ایک بنیادی چیز ہے کہ اپنا تعلق اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست یہ انسان نیک اور اچھے طبقے کے ساتھ رکھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کہتے ہیں نا کہ مشہور ہے فارسی کا شعر، دور شو از اختلاط یار بد بدتر بود از مار بد تنہا ہمی برجا زند یار بد بردین و بر ایما زند۔ کہتے ہیں دور شو از اختلاط یار بد، برے دوست کی دوستی سے اس کے ساتھ اختلاط سے دور ہو جاؤ۔ کیوں؟ یار بد بدتر بود از مار بد، برا دوست یہ خطرناک سانپ سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اور کیوں؟ وجہ بھی بتائی کہ مار بد تنہا ہمی برجا زند، خطرناک سانپ زیادہ سے زیادہ تمہاری جان لے لے گا، لیکن یار بد بردین و بر ایما زند، برا دوست تم سے ایمان اور دین چھین لے گا، ایمان چھین کر لے جائے گا۔ اور ایمان کا نقصان یہ جان کے نقصان سے بہت بڑھ کر ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے بزرگوں نے تو صفات لکھی ہے کہ چند صفات والے انسان کے ساتھ انسان تعلق نہیں رکھے۔ چند صفات ایسی ہے جس میں ایک صفت یہ ہے کہ انسان کبھی بھی جھوٹے کے ساتھ دوستی نہیں رکھے، جھوٹے انسان کے ساتھ۔ کیوں؟ اس کا نقصان یہ لکھا ہے کہ وہ غلط عکس پیش کرے گا، قریب کی چیز کو دور، دور کی چیز کو قریب، کبھی آپ کو حقیقت نہیں بتائے گا، آپ ہمیشہ حقائق جاننے سے محروم رہیں گے اور غلط فہمی میں رہیں گے۔ جھوٹے انسان کی دوستی نقصان دہ ہے۔ دوسرا بیوقوف کی دوستی سے۔ کیوں؟ بیوقوف تمہارے ساتھ اگر مخلص بھی ہوا لیکن وہ اپنے اخلاص کے باوجود حماقت کرے گا، نقصان پہنچائے گا۔ آپ حضرات نے سنا ہے نا مشہور ریچھ کی دوستی، ایک شخص نے ریچھ کے ساتھ دوستی کر لی، حضرات نے شاید واقعہ سنا ہوگا۔ ریچھ ایک بیوقوف سا جانور ہے اور اس نے اس کے ساتھ دوستی، بڑے پکے دوست ہو گئے، جہاں جاتے ساتھ جاتے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا۔ منع بھی کیا لوگوں نے کہ اس ریچھ کیسا جانور ہے، اس کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ اس نے کہا یہ میرا مخلص ہے۔ تو ایک دفعہ یہ لیٹ گیا، سو گیا، سوتے ہوئے، اور ریچھ بیٹھا ہوا تھا قریب۔ ایک مکھی آئی اور اس پر بار بار بیٹھ رہی تھی، وہ اڑاتا اس کو، وہ ریچھ، یہ مکھی تو ایسی ہوتی ہے بعض کہ پھر چھوڑتی نہیں ہے، پھر آ کے بیٹھتی ہے، وہ ریچھ پھر اڑاتا۔ جب یہ اس نے جان نہیں چھوڑی تو ریچھ نے ایک بہت بھاری پتھر رکھا ہوا تھا قریب میں، پھر مکھی آ کے اس کے چہرے پہ جب بیٹھی، اس نے وہ بھاری پتھر اٹھا کے اس کے چہرے پہ مار دی۔ مکھی تو کیا، مکھی تو اڑ گئی لیکن اس کے سر کیا ہو گیا، قیمہ بن گیا، کچل گیا۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ واقعہ لکھا ہے، اور یہی لکھا ہے کہ کبھی بھی بیوقوف کی دوستی انسان کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ اسی طریقے سے بزدل کے ساتھ دوستی نہیں کرو۔ وہ اگر تمہیں کسی مصیبت میں دیکھے گا، دشمن کے نرغے میں وہ چھوڑ کے بھاگ جائے گا، میدان چھوڑ کے بھاگ جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی لیے غالباً شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، دوست آ باشد کے دارت دستگیر در پریشا حالی و درماندگی۔ دوست آ باشد کے دارت دستگیر، دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں ہاتھ پکڑ لے، در پریشا حالی و درماندگی، پریشانی میں، بدحالی میں، درماندگی میں انسان کو۔ تو اسی طرح ایک دوست تھا ناسمجھ کسی کا، بیوقوف تھا، جا رہے تھے، اس دوست کی کسی کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ جب لڑائی ہوئی تو دوست کو کیا کرنا چاہیے؟ ساتھ دینا چاہیے۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ لیے، بجائے ساتھ دینے کے اس کے ہاتھ پکڑ لیے، اور سامنے والے نے اس کو خوب پیٹا۔ جب معاملہ رفع دفع، اس نے کہا اللہ کے بندے ساتھ نہیں دے سکتے تھے تو کم از کم ہاتھ تو نہیں پکڑتے نا۔ تو اس نے کہا بھئی تم نے شعر نہیں سنا کہ دوست آ باشد کے گیرت دارت دستگیر در پریشا حالی و درماندگی، کہ دوست وہ ہوتا ہے جو مشکل میں دوست کے ہاتھ پکڑ لے۔ وہ اس کا یہ مطلب سمجھا، حالانکہ مطلب یہ نہیں تھا ہاتھ پکڑنے کا کہ ہاتھ تھام لے، مدد کرے، اور وہ سمجھا کہ واقعی میں اس کے ہاتھ پکڑنے مصیبت میں، تو اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور الٹا اس کو اور زیادہ مار پڑی۔ تو بیوقوف کی یہ علامت ہوتی ہے۔ بزدل انسان کے ساتھ بھی دوستی کے نقصانات ہے کہ جب وہ پریشانی میں، مصیبت میں دیکھے گا، وہ میدان چھوڑ کے بھاگے گا، آپ پیچھے دیکھیں گے وہ نظر بھی نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے بخیل کے ساتھ انسان تعلق نہیں رکھے۔ بخیل لکھا ہے کہ بخیل کے ساتھ دوستی کا نقصان یہ ہے کہ جب برا وقت تم پہ، مشکل وقت آئے گا، وہ اس وقت عین وقت پہ ساتھ چھوڑ دے گا، انکار کر دے گا، برے حالت میں منہ پھیر لے گا۔ تو یہ بھی ایک نقصان ہے۔ اسی طریقے سے فاسق اور فاجر
بدکار کے ساتھ، غلط آدمی کے ساتھ دوستی نہیں رکھو، وہ چند دراہم کے عوض تمہیں فروخت کر دے گا۔ کیا مطلب؟ وہ اپنا فائدہ دیکھے گا، اس کو چند پیسے کا فائدہ اگر نظر آئے وہ تمہارا سودا بھی کر ڈالے گا، اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہوگا۔ تو یہ نقصانات ہیں۔ تو آج ہم دیکھ لیں، ایک اور روایت پڑھتے ہیں، کافی ہے اتنی بات، آگے دیکھیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخمر جماع الاسم۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شراب نوشی یہ برائیوں کا مجموعہ ہے۔ ہاں، تو یہ روایت آپ نے سنی، آپ علیہ السلام نے فرمایا الخمر جماع الاسم، شراب نوشی برائیوں کا مجموعہ ہے، یا شراب نوشی یہ برائیوں کی جڑ ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان۔ سمجھ میں نہیں؟ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ قرآن کریم میں اس کو رجس کہا گیا، رجس کہتے ہیں گندگی کو، تو یہ شراب نوشی یہ گندگی ہے۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کی دیکھیں بڑی وعید آئی ہے کہ اس کو برائیوں کا مجموعہ کہا گیا، برائیوں کی جڑ کہا گیا۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ بعض ایسی بڑی راتیں بھی آتی ہیں سال میں کہ اس میں اللہ پاک کثرت کے ساتھ امت کی مغفرت، لوگوں کی مغفرت کرتے ہیں، گناہ گاروں کی مغفرت ہوتی ہے، لیکن چند بد نصیب ایسے ہیں اس رات میں ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ اس میں ایک عادی شراب نوش بھی ہے کہ اتنی بڑی اور مقدس رات میں بھی اللہ پاک اس کی مغفرت روک دیتے ہیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ شراب نوشی چھوٹا گناہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے اور بہت انتہائی بدترین، اس کو ام الخبائث کہا گیا۔ ام الخبائث، گناہوں کی جڑ، فساد کی جڑ۔ اور پھر چاہے شراب کسی بھی چیز کی بنی ہوئی ہو، انگور سے بنتی ہے، کھجور سے بنتی ہے، جو سے بنتی ہے، سرکے سے بنتی ہے، گندم سے، بہت ساری چیزوں کی بنتی ہے، تو اب ہر وہ چیز جو نشے والی ہوگی وہ حرام ہوگی۔ روایتوں میں آتا ہے نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، بخاری شریف میں بھی ہے کہ فلاں 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 قسم کی شراب کا کیا حکم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کل مسکر حرام۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ فلاں شراب کا یہ، فلاں شراب، آپ نے فرمایا کل مسکر حرام، ایک قاعدہ ذکر فرما دیا، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ اب اس کا کوئی بھی نام آپ رکھ دو، اس کو کوئی بھی لیبل اس پہ لگا دو، کسی خوبصورت پیکنگ کر لو، لیکن اگر وہ نشہ آور ہے وہ حرام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آج کل بھی مختلف ناموں سے جو ہے اس کو کیا جا رہا ہے، جو کا پانی ہے، یہ بیئر ہے، یہ بل ہے، فلاں فلاں فلاں۔ بس یہ اصول اور قاعدہ ذہن میں ہو کہ اگر نشہ ہے بس وہ حرام ہے۔ باقی شراب بہت ساری بنتی تھی اس زمانے میں بھی، زمانے جاہلیت میں مختلف قسم کی شرابیں بنتی تھی اور اس کے بہت سارے نام تھے، بدع تھی، مزر تھی، نبیذ تھی، بہت ساری تھی، سب کے سب حرام ہے۔ تو شراب نوشی یہ معمولی گناہ نہیں ہے، بہت بڑا۔ اس کو گناہوں کا مجموعہ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ اسی ایک شراب نوشی کی وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ جیسے ایک واقعہ ذکر کرتا ہوں، علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو دشمن نے پکڑ لیا اور اس کو کہا کہ 3 چیزوں کا ہم تمہیں وہ دیتے ہیں اختیار، تم ایک گناہ کر لو اس میں سے، شراب رکھی یا تو یہ پینی پڑے گی، یا پھر یہ عورت ہے اس سے زنا کرنا پڑے گا، اور یا اس شخص کو قتل کرنا پڑے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس نے سوچا قتل تو بہت بڑا گناہ ہے، قتل کروں تو یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا گناہ ہے، چلے شراب نوشی معمولی چیز ہے۔ وہ اس پہ راضی ہوا، اس نے شراب پی لی۔ جب شراب پی اور وہ نشے میں آئے تو اس نے بدکاری بھی کر لی، زنا بھی کیا اور اس شخص کو قتل بھی کیا۔ اس گناہ کی وجہ سے باقی 2 بھی کر لیے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ شراب نوشی معمولی گناہ نہیں ہے۔ اور پھر اس کے جیسے آخرت میں تو بہت ہی نقصانات ہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور میں نے کہا نا کہ بڑی بڑی راتوں میں مغفرت نہیں ہوتی ہے، عادی شراب نوش کے لیے بہت بڑی سزائیں ہیں۔ اور اس سے ہٹ کر علماء نے اس کے دنیاوی، علماء نے بھی، اطباء نے، حکماء نے دنیاوی نقصانات بھی لکھے۔ اس کے کتنے نقصانات ہیں آپ غور کر لیں۔ خدا نخواستہ جو شخص شراب نوشی کا عادی ہوتا ہے اس کو اپنے عقل ٹھکانے نہیں رہتی۔ خمر اس کو کیوں کہتے ہیں؟
خمر اس چیز کو کہا جاتا ہے ما خامر العقل، عربی میں خمر ہے اس چیز کو کہتے ہیں ما خامر العقل، جو عقل کو ڈھانپ لے. ہر وہ چیز خمر ہے جو عقل کو ڈھانپ لے. اس کو بھی خمر شراب کو اس لیے کہتے ہیں یہ انسان کی عقل کو ڈھانپ لیتی ہے، عقل پہ پردہ آ جاتا ہے. پھر انسان کو نہ اچھے برے کی تمیز، نہ اپنے پرائے کی تمیز، نہ محرم اور غیر محرم کی تمیز، نہ اپنے سطر کی تمیز، کسی چیز کا خیال اور ہوش نہیں رہتا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ جب انسان شراب پی کر نشے میں آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں بعض دفعہ وہ کپڑے بھی اتار دیتا ہے، اس کو پتہ نہیں چلتا. پھر وہ گالیاں بکنے لگتا ہے، لڑائی جھگڑا کرنے لگتا ہے، شور شرابہ کرنے لگتا ہے، دنگا فساد کرنے لگتا ہے. دیکھا ہوگا آپ حضرات نے بعض جگہ کہ ایک آدمی ایسا جب عادی ہو جاتا ہے نا، وہ رات کو پھر نکلتا ہے شور شرابہ، اس کو نہ لباس کا ہوش نہ سطر کا ہوش. اور اس کی بڑی سخت وعیدیں بھی آئی ہیں روایت میں، جیسے آتا ہے کہ جو شراب پیا ایسا ہے کہ جس نے اپنے محارم کے ساتھ ہم بستری کی. کتنا بڑا گناہ ہے. اور اس کے بہت سارے دنیاوی نقصانات بھی لکھے کہ ایک تو سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ عقل مفلوج ہو جاتی ہے، نہ سطر کا ہوش نہ اچھے برے کا ہوش، کسی چیز کی تمیز نہیں ہوتی. اور اس کے علاوہ جسمانی نقصانات بھی ہیں. یہ انسان دیکھتے ہیں نا، شراب نوش کی جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ سرخ ہوتی ہے، یہ انسان کی آنکھوں کو نقصان پہنچاتا ہے. آواز گلا متاثر ہو جاتا ہے، آواز بھاری ہو جاتی ہے، زبان میں لڑکڑاہٹ آ جاتی ہے. یہ جو نظام ہضم ہے معدے کا، یہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے. قوت طاقت جو ایک مردانگی اللہ نے رکھی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. نظام تنفس خراب ہو جاتا ہے. اس کے بے انتہا چہرے پر نحوست آ جاتی ہے. بہت نقصانات ہیں. تو بہرحال ہر صاحب ایمان، ایک انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے، کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے شراب نوشی. اور اس کو میں نے عرض کیا نا کہ جماع الاسم، برائیوں کا مجموعہ، جڑ. میں نے کہا نا اس کو کیوں کہا گیا کہ ایک انسان جب شراب پی لیتا ہے پھر اس سے کوئی بعید نہیں کہ وہ زنا کر لے، بدفعلی کر لے، بدکاری کر لے. وہ بھی کر لے گا، کسی انسان کو قتل بھی کر لے گا، عزت بھی پامال کرے گا، جان کو بھی نقصان پہنچائے گا، اس کے مال کو بھی نقصان. کیوں؟ اس نے یہ کام کیا، اس کی عقل نے کام چھوڑ دیا. بعض دفعہ بیوی کو طلاق دے دیا. دارالفتہ میں ایسے بہت سے معاملات آتے تھے کہ میں نشے میں تھا، مجھے بھائی جو ہے میں نے طلاق دے دی. تو طلاق تو واقع ہو جاتی ہے سکران کی، نشے والے کی، یاد رکھیں. کیوں؟ یہ ایک مقصد، یہ گناہ کا کام ہے. تو جب گناہ کا کام کیا تو طلاق بھی ہوئی اور گناہ گار بھی ہوا ہے. اس نے غلط حرکت کی. یہ تھوڑی ہے کہ اب یہ واقع نہیں ہوئی. تو اس میں گھر انسان ہنستا بستا اجاڑ دیتا ہے اور کتنے اپنے نقصانات کر لیتا ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ یہ شراب نوشی یہ ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور آج کل باطل اس چیز کو بھی ہلکا کرنا چاہتا ہے مسلمان کے دل سے. دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں چیز ہے، اور یہ جو ہے اس کا نام بل ہے، اس کا نام فلاں ہے، اور یہ صرف جو کا پانی ہے، یہ فلاں. آہستہ آہستہ عادی بناتے ہیں. ہم کہتے ہیں نہیں بھئی یہ تو ایک بس سرکہ ہے، یہ فلاں ہے فلاں ہے، اس میں نشہ. حالانکہ نشہ ہوتا ہے اور باقاعدہ پھر یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، ایسی جگہوں پہ مفت تقسیم کی جاتی ہے بعض جگہوں پہ. اور کوئی ایسا لیبل لگانے سے، اچھا لیبل لگانے سے اس کی حرمت ختم تو نہیں ہو جائے گی. آپ کتنی ہی اچھی پیکنگ کر لیں، اندر جو چیز بھری ہوئی ہے وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے، اس میں نشہ ہے. تو شراب کا اگر، اور قیامت کی جو علامات ہیں فتن میں آپ حضرات نے سنی کہ قیامت کی علامتوں میں سے جو بہت ساری ایک یہ بھی ہے کہ شرابیں کھلے عام پی جانے لگے گی، اور شرابوں کا نام بدل دیا جائے گا، اور ہوگی وہ شراب استعمال کی جائیں گی دڑا دڑ. شراب کے نام ہم بدل لیں گے کہ یہ فلاں ہے فلاں ہے، اور ہوگی وہ شراب ہم پئیں گے. تو یہ ہے یا نہیں؟ جیسے سود کا نام بدل دیا جائے گا اور ہوگی وہ سود. تو نام بدلنے سے اس چیز کی جو قباحت ہے، حرمت ہے، وہ ختم تو نہیں ہو جاتی. تو شراب کا بھی یہی معاملہ ہے. آج اس مسلمان کے دل سے اس چیز کی قباحت کو بھی، چونکہ مسلمان ہے سب صاحب ایمان انسان، جو بھی شراب ہے انسان کے دل میں ایک تنفر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے نام بدل دیے، لیبل بدل لیے، بوتلیں خوبصورت کر دی کہ چلو بھئی اس کی طرف مائل ہو جائے. آہستہ آہستہ دل سے وہ قباحت نکلتی جاتی ہے. تو بہرحال 2 حدیثیں آج پڑھی گئی جس میں المرء مع من احب، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ دنیا میں ہم اپنے تعلقات، قلبی محبت، دلی محبت، اپنی وفاداری نیک لوگوں کے ساتھ رکھیں، اچھے لوگوں کے ساتھ، حضور علیہ السلام کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، صلحاء، علماء، اتقیاء، مشائخ کے ساتھ رکھیں، تاکہ آخرت میں انجام بھی اس طرح ہو.
فرماتے ہیں احب الصالحین ولست منہم لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاعر کہتا ہے کہ میں نیک لوگوں سے کے ساتھ محبت رکھتا ہوں حالانکہ میں خود ان میں سے نہیں ہوں. کیوں؟ لعل اللہ یرزقنی صلاحا، شاید اللہ پاک میری بھی اصلاح فرما دے اس کی برکت سے. اور دوسری چیز ہے شراب نوشی، جو بہت ہی بری چیز ہے، الخبائث ہے، برائیوں کا مجموعہ ہے. قرآن کریم میں اس کو رجس کہا گیا، گندگی کہا گیا. تو اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.